نمبر 9 آیت نمبر 82 کل والی ہی آیت مبارکہ ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 82 نکال لیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ کل کے درس میں الحمدللہ اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی جانب سے 2 قسم کے حقوق کا ذکر ہوا۔ سب سے پہلے اللہ کا حق اور اس کے بعد بندوں کا حق۔ اللہ کا حق جو ہم نے پڑھا وہ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکانا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی۔ دوسرے نمبر پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تیسرے نمبر پہ قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، چوتھے نمبر پہ یتیموں کے حقوق ادا کرنا، 5ویں نمبر پہ مساکین کے حقوق ادا کرنا۔ مساکین پہ ہماری بات چل رہی تھی۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ عرف عام کے اندر مسکین ہمارے ہاں تو اسے سمجھا جاتا ہے، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جس کا باپ بھی نہ ہو، جس کی ماں بھی نہ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ ایسے بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ بڑا مسکین ہے یار، نہیں ماں ہے نہ پیو ہے۔ شریعت کی نظر میں مسکین وہ ہوتا ہے جو کماتا تو ہو بیچارہ، محنت بھی کرتا ہو، آمدن بھی اس کی ہو، لیکن اس کی آمدن سے اس کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں۔ اخراجات سے مراد یہاں پر عیاشیاں نہیں ہیں، اخراجات سے مراد بنیادی بیسک ضرورتیں ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جی، اپنی چادر سے زیادہ انہوں نے پاؤں پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب ان کی ضرورتیں روٹی کھانا اور بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے عیاشیاں کافی ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، اضافی فضول کے خرچے، وہ والے خرچے اس میں مراد نہیں ہیں۔ بنیادی ضرورتیں، بیسک ضرورتیں وہ اس کی پوری نہ ہو۔ اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ قلیل المال ہو، کثیر العیال ہو، تنخواہ اس کی تھوڑی سی ہو، آمدن اس کی تھوڑی سی ہو، لیکن اللہ نے اسے بچے زیادہ دیے ہیں، خاندان بڑا بن گیا اس کی آمدن سے اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ ایسے بندے کا تعاون کرنا وہ معاشرے کے اندر مالدار آدمی کا کام ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیے گا، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، جتنے حقوق ہیں نا، یتیموں کو حق دینا یا قریبی رشتہ داروں کو حق دینا، مسکینوں کا، یہاں پہ جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ تذکرہ اس مال کا نہیں ہو رہا جو ہم سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ نفلی صدقات ہیں، نفلی طور پہ جو آپ نے ہے وہ اپنے مال میں سے حصہ نکال لیں۔ آگے بات ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ جب بات کرو تو حسن سلوک کے ساتھ کرو۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، زبان کا میٹھا ہونا، زبان کا نرم ہونا، اخلاق کا اچھا ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے ابتدان جب دعوت شروع کی تو میرے آقا نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے بڑا کام کیا۔ جہاد اور تلوار وہ تو بعد میں حکم ملا تھا، ابتدان آپ علیہ السلام نے تکلیفیں بھی صحیح ہیں، پریشانیاں بھی صحیح ہیں، لیکن اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں یہی بیان فرما رہے قولوا للناس حسنا۔ ہم لوگ بسا اوقات کوئی ایسی بات کرتے ہیں آگے سامنے والے کا دل چیر کے رکھ دیتے ہیں، اور بعد میں اپنے اوپر اس پہ فخر کر کے بات کہتے ہیں میرا تو کام ہے حق بولنا، میں تو حق بات کہہ رہا ہوں۔ حق بات کہنے کا حکم ضرور ہے، لیکن انداز بدلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بات بری نہیں ہوتی، بات کہنے کا انداز برا ہو جاتا ہے۔ بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، لیکن کہنے کا انداز اتنا کڑوا ہوتا ہے نا کہ وہ سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے اپنی ربوبیت کا پرچار کرنے کے لیے بھیجا
تو وہاں بھی حکم دیا کہ انداز ذرا اچھا رکھنا، حالانکہ فرعون سے بڑا باطل کوئی نہیں تھا، موسیٰ سے بڑا حق کوئی نہیں ہے، وہاں پہ بھی بیان فرمایا کہ حکم دیا قول لینا، گفتگو جب کرنا نا تو انداز ذرا نرم دھیما اور میٹھا رکھنا، جیسے بات اچھی اثر کرے، بات اچھی ہو لیکن کہنے کا انداز اچھا نہ ہو سب کچھ تباہ کر دیتا ہے، بات بے شک سخت بھی ہو لیکن کہنے کا انداز اچھا ہو تو بڑا پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق، بندوں کے حقوق بیان کرنے کے بعد پہلا حکم معاشرتی طور پہ جب دیا گیا قولوا للناس حسنا، بات جب کہنا تو بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں کہنا۔ اس کے بعد میرے اللہ عبادتوں کی طرف آ گیا، انداز اور اسلوب ذہن میں رکھیں، پہلے اللہ نے حقوق بیان کیے، حقوق بیان کرنے کے بعد معاشرت بیان کی، معاشرت بیان کرنے کے بعد میرا اللہ عبادات کی طرف ہے۔ عبادات میں سے دو بڑی اہم عبادتیں، عبادتوں کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک عبادت جانی ہوتی ہے، ایک عبادت مالی ہوتی ہے۔ عبادت جانی جس میں ہمارا بدن استعمال ہو رہا ہو، اور عبادت مالی جس میں ہمارا مال استعمال ہو رہا ہو۔ جانی عبادت یہ ہر بندے کے اوپر ہوتی ہے، ہر بندے کے اوپر۔ مالی عبادت وہ تو جو صاحب وسعت ہوگا اس کے لیے ہوگی، اس لیے میرے اللہ نے نماز کو پہلے ذکر کیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں نماز سے مراد یہ ذہن میں رکھیے گا وہ 5 نمازیں نہیں ہیں جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، یہاں نماز سے مراد وہ بنی اسرائیل پر ان کے اوپر اللہ نے جو نمازیں دی تھی وہی ہوں گی۔ اب ان کے اوپر کون سی نماز تھی وہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، تفصیل اس کی نہیں ملتی۔ اتنا تو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نماز کا میرے رب نے حکم دیا ہے، لیکن یہ صورت نہیں تھی جو ہمیں 5 نمازیں ملی ہیں، کیونکہ یہ تحفہ تو میرے پیغمبر کی خصوصیت ہے جو معراج کے اندر اللہ نے عطا کی۔ بہرحال نماز کا حکم انہیں بھی تھا۔ پھر حکم ہے آتوا الزکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا بھی وہ طریقہ اور وہ ڈھنگ نہیں تھا جو آج میرے اوپر اور آپ کے اوپر ہے۔ ہمارے ہاں تو مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینا وہ فرض ہے، پھر 40واں حصہ زکوٰۃ بھی ہم نے اپنے معاشرے کے غرباء کو دینا ہے، مستحقین کو دینا ہے، یتیموں کو، مسکینوں کو دینا ہے، بیواؤں کو، ضرورت مندوں کو دینا ہے۔ وہاں تو یہ طریقہ نہیں تھا، وہ تو بڑا بہترین اللہ نے نظام بنایا ہوا تھا، زکوٰۃ نکالنی ہے، سامنے فلاں جگہ پہ رکھ دینا ہے، آپ کے اخلاص کا اندازہ نقد ہوگا، آپ کتنے مخلص ہیں کتنے نہیں، نقد پتہ چلے گا۔ طریقہ کیا؟ اللہ کی جانب سے آسمان سے ایک آگ اترے گی، اگر آپ مخلص ہیں، سچے جذبے سے آپ نے مال دیا تو آگ اس کو کھا جائے گی، اگر آپ سچے جذبے سے نہیں ہیں تو وہ آگ آسمان سے اتر کے مال کو نہیں کھائے گی، پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں کھوٹ ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات تھی، واضح طور پہ معاشرے میں پتہ چل رہا ہے یہ بندہ مخلص ہے اور یہ بندہ مخلص نہیں ہے۔ امت محمدیہ پہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، ہم دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، کیسا ہی جذبہ ہے، وہ میرا اور رب کا معاملہ ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں ذلیل نہیں ہونے دیا، دنیا میں اللہ نے ہمارا کوئی عیب نہیں کھلنے دیا۔ وہ لوگ تو رات کو گناہ کرتے تھے نا تو صبح پتہ چل جاتا تھا، پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا یہ بندہ فلاں ہے، دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس نے رات کے اندھیرے میں یہ گناہ کیا ہے۔ میرے رب نے کتنا بڑا احسان کیا، ہم پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، وہ میرے رب کو اور مجھے ہی پتہ ہے۔ کالے سیاہ ہو چکے ہم گناہ میں، اندھے ہو چکے ہیں گناہ میں، پھر بھی میرے رب نے کہا دنیا میں ظاہر بھی نہیں ہونے دوں گا، صرف تیری ایک مرتبہ آنے کی دیر ہے، صرف ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ آ جا میری دربار میں، آ کے جھکنا تیرا کام ہے۔ ابھی تو ندامت کے ذریعے سے قدم اٹھائے گا نا، میں رب پہلے تیرے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دوں۔ یہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر رب کا احسان، ہمارے ساتھ پیار ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، ایک بندے کو میرے رب نے اولاد دی ہونا، 10 بیٹے دیے ہیں، 5 بیٹے دیے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے اپنی اولاد میں سے سب سے چھوٹی اولاد ہوتی ہے نا بڑی لاڈلی ہوتی ہے، اسے بڑا پیار ہوتا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی لاڈلی اولاد ہوتی ہے، اس کی بندہ وہ باتیں بھی مان لیتا ہے جو عموماً بڑے بچوں کی نہیں مانی ہوتی، اس کے اوپر وہ احسان کر رہا ہوتا ہے جو عموماً بڑوں کے اوپر نہیں کیا ہوتا۔ امت محمدیہ میرے رب کی لاڈلی امت ہے، میرا پیغمبر اور آپ کا پیغمبر میرے رب کا لاڈلا پیغمبر ہے، سارے انبیاء کے بعد آیا، ساری